کوڑے کو اور قابل استفادہ چیز کو الگ کرتی ہے. یہ چھلنی کا کام ہے. خداوند عالم نے بھی چھلنی لگائی ہوئی ہے. دوران غیبت کبریٰ وہ زمانہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں یہ تیز ہو جائے گی. خدا چھانے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم دوران غیبت کبریٰ سے ظہور تک ہر انسان کو لے جانے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. امام عصر کی دعائے ندبہ آپ لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ جمعے کی صبح کو. اس میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ امام عصر آنے کے بعد شرک کی اور نفاق کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے. دوسرے ائمہ میں یعنی پچھلے 11 ائمہ میں اور امام زمانہ میں ایک بنیادی جو فرق ہے، بنیادی فرق ہے، دو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پچھلے ائمہ علیہ السلام مظلوم رہے. واحد نظام امامت میں امام عصر ہیں جو مظلوم نہیں ہوں گے. ان کا عنوان کیا ہے؟ امام منصور ہے نا. زیارت عاشورہ میں بھی ہے. زیارت عاشورہ میں بھی. امام منصور کا کیا مطلب ہے؟ وہ امام جس کی نصرت کا وعدہ دیا جا چکا ہے. یعنی یہ امام کسی بھی طرح مظلوم واقع نہیں ہوگا. اس امام کے سامنے کوئی ظالم سر نہیں اٹھا پائے گا. اس امام کی وجہ سے یعنی کسی اور کی وجہ سے اس امام کو اپنا کوئی وطن نہیں چھوڑنا پڑے گا. بیعت بھی نہیں ہے. اب وہ معاملہ ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ امام تمام ائمہ میں واحد امام ہے جو مظلوم واقع نہیں ہوں گے. باقی سارے امام مظلوم واقع ہوئے ہیں. ایک دوسری امام زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ امام زمانہ کو منافقوں کو ساتھ لے کے چلنے کی مجبوری نہیں ہوگی. پچھلے تمام ائمہ کی مجبوری رہی ہے. پچھلے ائمہ کے ساتھ منافق بھی رہے، مومن بھی رہے، اور اسی وجہ سے ائمہ مشکلات کا شکار رہے. امام عصر وہ ہیں کہ جن کے سامنے منافق نہیں ہوگا. اسی لیے آپ زیارت دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں وہ کہاں ہیں جو نفاق کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. ختم ہو جائے گا نفاق. ٹھیک ہو گیا. لہذا اب خدا کس کو پہنچانا چاہ رہا ہے؟ جب نفاق نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو خالص ہوگا وہ بچے گا. یہ جو چھلنی خدا لگا رہا ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ خالص کو ناخالص سے الگ کرے. خدا اس زمان دوران امام عصر کی حکومت تک فقط خالص لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے. یہ خدا کا فیصلہ ہے. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اب اس خالصیت تک پہنچنے کا عمل کیسے طے پائے گا؟ فکری مسائل کے ذریعے سے، فکری جنگ کے ذریعے سے. اسی لیے علماء نے کہا کہ دوران غیبت کبریٰ ظہور سے نزدیک کی جو جنگ ہے، بدن کی جنگ سے زیادہ، تلوار کی جنگ سے زیادہ، توپ اور گولے کی جنگ سے زیادہ فکر کی جنگ ہے، عقیدے کی جنگ ہے، ایمان کی جنگ ہے. رہبر معظم اس کو بارہا اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں. بارہا انہوں نے اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے تو اللہ خامنہئی نے کہ یہ زمانہ جنگ نرم کا زمانہ ہے. جنگ نرم سے مراد فکر، عقیدہ، اس کی جنگ ہے. اس کے اندر انحراف بھی ہے، اس کے اندر سستی بھی ہے، اس کے اندر راستے کو تبدیل کرنا بھی ہے. آ جاؤں تو اور تیزی کے ساتھ انشاءاللہ. سب چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ؟ درود پڑھیے گا مل کے، سب مل کے.